ولا علی فاقدی ما یستر عورتہ ولا علی فاقدی ما یستر عورتہ ولو حریرا او حشیشا او طینا فإن وجدہ ولو بالحباحۃ وربعہ طاہر لا تصح صلاۃہ عاریا۔ اور پیچھے تھا مسئلہ کہ جو نجاست کو زائل کرنے کی چیز نہ پائے تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا اور اس کے بعد لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ تو ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے والے کے اوپر لوٹانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ضروری ہے اس پر ولا علی فاقدی، اور نہ لوٹانا ضروری ہے اس پر جو نہ پانے والا ہو۔ علی فاقدی جو نہ پانے والا ہو، اس کپڑے کو جس سے وہ اپنے ستر کو چھپائے، یا اس چیز کو جس سے اپنے ستر کو چھپائے۔ تو اور نہیں لازم ہے لوٹانا اس پر جو اپنے ستر کو چھپانے والا اس ولا علی فاقدی، اور نہ لازم ہے لوٹانا اس پر جو نہ پانے والا ہو اس چیز کو جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا سکے۔ جو نہ پانے والا فاقدی، نہ پانے والا ہو اس چیز کو جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا سکے، اگرچہ ریشم ہو یا گھاس ہو یا کیچڑ ہو۔ یعنی نہ تو وہاں پر کوئی کیچڑ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ وہ کپڑا ہے جس سے اس رسول نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر ریشم، تو اس سے مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ریشم ہے وہ اسی کا استعمال کرے، یا گھاس ہے، گھاس سے چھپا سکتا ہے تو اسے چھپائے۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے نہیں، نہ تو گھاس ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، حتیٰ کہ کیچڑ بھی نہیں ہے کہ اپنے جسم پر لگا سکے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ ننگے نماز پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، تو ستر چھپانا اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا۔ اور اعادہ لازم نہیں ہے اس شخص پر جو نہ پانے والا ہو اپنی ستر کو چھپانے کی چیز، جو نہ پانے والا ہو اس چیز کو جو اس کے ستر کو چھپا سکے، اگرچہ ریشم ہو یا گھاس ہو یا مٹی ہو۔ فإن وجدہ، پھر اگر اس کو پالے، یعنی اپنے ستر کو چھپانے کے لائق کوئی چیز پالے، ولو بالاباحۃ، اگرچہ مباح کے طور پر ہو، ولو بالاباحۃ، اگرچہ مباح کے طور پر ہو، اور اس کا چوتھائی پاک ہو، تو ننگے نماز نہیں ہوگی۔ لا تصح صلاۃ عاریا، تو نماز ننگے صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ستر کو چھپانے کے لائق کپڑے ہیں اور پھر وہ ننگا نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ستر کو چھپانے کے لائق کپڑے کیسے ہیں؟ ضروری نہیں کہ کپڑا ہی ہو، چاہے ریشم ہو، چاہے گھاس ہو، یا مٹی ہو، یا کوئی اس کے علاوہ چیز ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے اور تب وہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے کپڑا اس کو ہدیہ تو نہیں کیا، لیکن اس سے کہہ دیا کہ اگر تجھے نماز پڑھنی ہو تو اس کپڑے میں نماز پڑھ لے، یعنی مباح کر دیا، اس نے مالک نہیں بنایا کپڑے کا لیکن استعمال کو مباح کر دیا، تو وہ شخص اس کپڑے کا استعمال نہ کرے اور ننگے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کپڑا اسے ملا، یعنی ستر کو چھپانے والی کوئی چیز ملی، اس کا چوتھائی پاک ہے، چوتھائی اس کی نماز ننگے پن کی حالت میں صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھائی پاک ہو، چوتھائی حصہ پاک ہو تو اس کی نماز ننگے پن کی حالت میں صحیح نہیں ہوگی۔ وخیر ان طہر اقل من ربعہ، اور اختیار دیا گیا ہے اگر پاک ہو اس کے چوتھائی سے کم، اگر چوتھائی سے کم پاک ہے تو پھر اختیار ہے، چاہے تو ننگے نماز پڑھ لے یا اسی ناپاک کم کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اختیار دیا گیا ہے کہ اگر پاک ہو اس کے چوتھائی سے کم، وصلاته فی ثوب نجس الکل احب من صلواته عریان، اور اس کی نماز، انسان کی نماز فی ثوب نجس الکل، ایسے کپڑے میں جو پورا ناپاک ہو، فی ثوب نجس الکل، ایسے کپڑے میں جو پورا کا پورا ناپاک ہو، زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ننگے نماز پڑھنے سے۔ تو جو ناپاک کپڑا ہو اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے ننگے نماز پڑھنے سے۔ اور اختیار دیا گیا ہے اگر وہ پاک ہو چوتھائی سے کم، اگر کپڑا پاک ہو چوتھائی سے کم، اور
اس کی نماز پورے ناپاک کپڑے میں پسندیدہ ہے اس کے ننگے نماز پڑھنے سے۔ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، اور اگر وجدہ پالے وہ ما اس چیز کو جو چھپا لے شرمگاہ کے کچھ حصے کو، ما یسترو جو چھپائے بعض العورتی شرمگاہ کے کچھ حصے کو، تو واجب ہوگا اس کا استعمال کرنا۔ یعنی کپڑا تو ملا لیکن بہت چھوٹا ہے، صرف اس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے، تو پھر اس کپڑے کو نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ جو کپڑا تھوڑا سا ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی یا تو اسے یا تو اگلے حصے پہ لگا لے یا پچھلے حصے پہ لگا لے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ دیکھیں، اور اگر پالے اس چیز کو جو چھپا سکے کچھ سطر کو، جو چھپا سکے بعض عورت کچھ سطر کو، تو واجب ہوگا اس کا استعمال کرنا۔ وَيَسْتُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، اور وہ چھپائے گا اگلی شرمگاہ کو اور پچھلے شرمگاہ کو، اگلی شرمگاہ کو اور پچھلے شرمگاہ کو، دونوں کو چھپائے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتُرْ، اگر اس نے نہیں چھپایا، اور اگر نہ چھپ سکے مگر ان میں سے ایک، یعنی پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا سا کپڑا ملا جس سے شرمگاہ چھپ سکتی ہے، تو بس شرمگاہ کو چھپا لے، باقی حصہ چھپائے یا نہ چھپائے اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ صرف ایک ہی چیز کو چھپا سکتا ہے، یا تو اگلی شرمگاہ کو یا پچھلی شرمگاہ کو، تو ایسی صورت میں دونوں قول ہیں کہ اگلی کو چھپا سکتا ہے اور پچھلی کو بھی چھپا سکتا ہے۔ اگر نہ چھپائے مگر ان میں سے ایک، تو کہا گیا ہے کہ وہ پچھلے حصے کو چھپائے گا، اور کہا گیا ہے اگلے حصے کو چھپائے گا۔ وَنَدُبَ صَلَاةُ الْعَارِ جَالِسًا، اور مستحب ہے، ندبہ مندوب ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ صلاۃ العاری ننگے کی نماز، اور مستحب ہے ننگے کی نماز جالسن بیٹھ کر، بالایماء اشارے سے بیٹھ کر نماز پڑھنا پسندیدہ ہے اگر کوئی ننگا نماز پڑھنے والا ہو۔ معدن رجلیہ نحو القبلۃ، اپنے دونوں پیروں کو قبلے کی جانب لمبا کرنے والا ہو، اپنے دونوں پیروں کو قبلے کی جانب لمبا کرنے والا ہو۔ فَإِن صَلَّىٰ قَائِمًا بِالْإِمَاءِ أَوِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَحَّ، پھر اگر وہ کھڑے ہو کر کے اشارے سے نماز پڑھتا ہے یا رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، صحّا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی اصل تو یہی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی پاس کپڑے نہیں ہو، ننگا ہے، تو وہ اپنے پیروں بیٹھ جائے اور اپنے پیروں کو قبلے کی جانب دراز کر لے اور اس طرح سے نماز پڑھے۔ اور دوسرا جواز کی شکل یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں ہو اور جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے تو جس طرح پڑھی جا سکے اسے پڑھ لے، یعنی چاہے تو کھڑے ہو کر کے اشارے سے یا رکوع سجدے بھی کر لے، تو اگر اس طرح سے کرتا ہے تو ننگے حالت میں یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ننگے کی حالت میں تو بہتر تو نہیں ہے کیونکہ اس میں سطر زیادہ چھپ رہا ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اشارے سے یا رکوع و سجدے کے ساتھ تو صحیح ہے، صحا، تو اس طرح کرنا صحیح ہے، یعنی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وعورۃ الرجل ما بین السرۃ ومنتہى الرکبۃ، اور مرد کا سطر ناف کے اور گھٹنے کے آخری حصے کے درمیان ہے، ناف اور گھٹنے کے آخری حصے کے درمیان ہے۔ تو آدمی کا سطر بتایا انہوں نے کہ آدمی کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا ہے، تو اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر کے اندر داخل ہے، باقی سینہ، پیٹ، ہاتھ وغیرہ یا پنڈلی یہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ دیکھیں، ولا علی فاقد ما یستر عورتہ، اور نہیں لازم ہے لوٹانا اس شخص پر جو نہ پانے والا ہو ایسی چیز کو جس سے وہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ ولو حریرن، اگرچہ ریشم ہو یا لکڑی یا گھاس ہو یا مٹی ہو یا کیچڑ ہو۔ فَإِن وجدہ، پھر اگر وہ اس چیز کو پا لے اگرچہ مباح کے طور پر ہو اور اس کا چوتھائی پاک ہو تو اس کی نماز ننگے جائز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔
اور اختیار دیا گیا ہے کہ اگر پاک ہو اس کے چوتھائی کپڑے سے کم، اور اگر پاک ہو چوتھائی سے کم اور اس کی نماز، اچھا یہ ہو گیا، اور اختیار دیا گیا ہے اگر پاک ہو چوتھائی سے کم. یہ بات یہاں پر پوری ہوئی. وصلاۃ سے اگلی نئی بات ہے. وصلاۃ ہو فی ثوب نجس الکل احب من صلاۃ عریان، اور پورے ناپاک کپڑے میں، ثوب نجس الکل، پورے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے ننگے نماز پڑھنے سے. ولو وجدہ ما یستر بعض العورت وجب استعمالہ، اور اگر پالے اتنا حصہ کہ کچھ شرمگاہ کو چھپا سکے، کچھ ستر کو چھپا سکے تو واجب ہے اس کا استعمال کرنا. ویستر القبل والدبر، اور چھپائے گا وہ اگلی شرمگاہ کو پچھلی شرمگاہ کو. فإن لم يستر إلا أحدهما قیل یستر الدبر وقیل القبل، پھر اگر نہ چھپا سکے، یعنی اتنا بڑا کپڑا نہیں جو دونوں کو چھپا سکے، تو مگر ان میں سے ایک، نہ چھپا سکے مگر ان میں کا ایک، تو کہا گیا ہے کہ پچھلی شرمگاہ کو چھپائے گا، کہا گیا ہے کہ اگلی شرمگاہ کو چھپا لے گا. دونوں قول ہیں. وندب صلاۃ العاری جالسن، اور مستحب ہے ننگے نماز پڑھنے والے کی نماز، ننگے کی نماز بیٹھ کر کے، اور مستحب ہے ننگے کی نماز بیٹھ کر کے، اشارے کے ساتھ. معدن رجلی نحو القبلۃ، اس حال میں کہ اپنے پیروں کو لمبا کرنے والے قبلے کی جانب، یعنی اس طرح سے پیروں کو قبلے کی جانب کر کے بیٹھ جائے. فإن صلی قائما، تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کر، اگر وہ نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے سے یا رکوع سجدے سے تو صحیح ہے، اس طرح کرنا بھی صحیح ہے. وعورات الرجل ما بین السرۃ ومنتہی الرکبۃ، اور آدمی کا ستر، عورت الرجل آدمی کا ستر ناف اور گھٹنے کے آخری حصے کے درمیان کا ہے.